اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیے ہمارا جو ہے یہ پارہ ہے قال علم، اور 16 نمبر کا پارہ ہے، اور سورہ مریم ماشاءاللہ سے آج اسٹارٹ ہماری ہو گئی ہے۔ اور یہ سورہ مریم جو ہے مکہ میں نازل ہوئی، نازل ہونے کے اعتبار سے 44 نمبر پہ، اور تلاوت کے اعتبار سے یہ 19 نمبر پہ، اور یہ ہے اس کے آیت اس میں ہے 98، اور رکو اس میں 6۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، ٹھیک ہے نا، 29 حروف ہوتے ہیں۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، زکریا، اور ان کو نا کاٹ کاٹ کے ہی پڑھا جاتا، ملا کے نہیں پڑھا جاتا، الگ الگ ہی پڑھا جاتا۔ با میں قلقلہ ہے، 5 حرفوں میں ہمارا قلقلہ ہوتا ہے، قاف طوع با جیم دال، جن کا مجموعہ قطب الجدین ہوتا ہے، اور ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کے الگ ہو جاتے ہیں، ٹوٹتی ہوئی آواز سنائی دیتی ہے، اور کسی جزم والے حروف میں قلقلہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ ہم بتا چکے ہیں، پہلے نورانی قاعدے میں پڑھا چکے ہیں۔ اذ نادى ربه نداء خفیا، مد متصل ہے، 4 سے 6 الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا، اور یہ حرف اخفا آ رہا ہے تنوین کے بعد، تو جیسا لکھا ویسے ہی پڑھیں گے، غنہ نہ اخفا۔ قال ربی، قال ربی، را پر ہے، اور یہ الف سے پہلے زبر ہے تو یہ الف مدہ ہے، کھڑا زبر کی طرح کھینچ کے پڑھیں گے، جیسے یہ کھڑے زیر کی طرح کھینچ کے پڑھا جاتا، یا ساکن سے پہلے زیر، الف سے پہلے زبر، اور واو ساکن سے پہلے پیش، یہ حرف مدہ ہوتے، تھوڑا کھینچ کے پڑھنا ہوتا۔ قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس، یہ حمزہ ہے، رأس شیئا، ادغام واو ہے، تنوین کے بعد واو پہ شد ہے تو غنہ ہے۔ ولم اکن بدعائک رب شقیا، یہ مد متصل ہے، یہ بھی 4 سے 6 الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے، اور یہ غنہ اخفا کر کے پڑھیں گے، یہ نون نہیں پڑھا جائے گا، اس نون کی جگہ اس میم کو لگا کے پڑھیں گے، چھوٹا سا میم ہے نا، یہ بھی پڑھا جاتا ہے، اور اس کے بعد با آتا ہے، تو غنہ اخفا کر کے پڑھیں گے، اس کو کہتے ہیں اقلاب کا قاعدہ۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي، یہ با میں بھی قلقلہ، اور یہ اخفا غنہ کر کے پڑھیں گے، نون کی آواز کو، تنوین میں نون کی آواز ہوتی ہے نا، ناک میں لے جا کے 1 الف کے برابر چھپا کے پڑھیں گے، جیسے اونٹ، پنکھا، چاند، ان کے نون کو پڑھتے ہیں نا سائلنٹ کر کے، ویسے ہی۔ من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ، جی میں قلقلہ ہے، اور یہ لام نہیں پڑھا جائے گا، وہ والا پڑھا جائے گا، پہلے جزم ہوتا ہے نا کسی حروف پہ، اور پھر تشدید ہوتی تو اس کو ہجے میں تو لگاتے ہیں، جزم والے کو رواں میں نہیں لگاتے۔ یہ نجعل لہ، یہ قلقلہ ہے، یہ سب قلقلہ ہیں، یہ جی ریڈ کلر ہے نا قلقلہ۔ من قبل، با میں بھی ہے، سمیع، قال رب انا یکون لی غلام وکانت امرأتی، یہ ادغام واو ہے، یہ بھی ادغام واو ہے، تنوین کے بعد واو پہ شد ہے نا، 4 حروف پہ اگر شد ہوتا ہے نا، یومن، جن کا مجموعہ یومن ہے، یا واو میم نون۔ وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية، دیکھیے یہ غرا پورے ہے، یہ حرف مدہ ہے الف، یہ تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں گے، لام کو بالکل نہیں کھینچیں گے، نہ را کو کھینچیں گے، کیونکہ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، حرکات والے حروف کو تھوڑا بھی نہ کھینچیں، اور را پر ہے، جیم میں قلقلہ، الف پڑھا نہیں جائے گا، رب اجعل لی، یہ لام بھی نہیں پڑھا جائے گا، کیونکہ ابھی میں نے اوپر بتایا نا، پہلے جزم ہے پھر تشدید ہے، جیسے یہ ہے، تو بس یہی پڑھا جائے گا۔ یہ مد منفصل ہے، یہ 3 الف کے برابر میں کھینچ کے پڑھنا، اور یہ دیکھیں آیت پہ اگر یہ آ جاتا نا، یہ تا ہے، تا 2 زبر تن، اب یہ آیت پہ آ گیا،
اب اس کے دونوں زبر اور نقطے ختم ہو گئے، ہا بن گیا اور ہا بھی ساکن، یا لی آیا، رب اجعل لی آیا، یہ واو ساکن سے پہلے زبر ہے، یہ حرف لین ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے، مجھول آواز سے بچائیں گے، نرم آواز کے ساتھ اسے جلدی ادا کریں، کھینچیں گے نہیں، قومی ایسے نہیں، قومی، قو پڑھیں گے، من المحراب فأوحى الیہم، دیکھیے یہ بھی آ ساکن سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے زبر، قرآن شریف میں بس 2 ہی حرف لین ہیں، ان کو جلدی پڑھنا ہوتا ہے، سبحوا بکرۃ وعشیا، یہ ادغام میں واو ہے، یہ غنہ اور اخفا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا، اب آگے چل، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، ابھی میں نے بتایا نا جب یہ تا دو زیر تین آتا ہے نا، یا تا دو پشتون تا دو زبر، تو جب آیت آ گئی اس کے بعد تو یہ دونوں نقطے اور تنوین دونوں ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، ہا بچتا ہے وہ بھی ساکن، واہ بقوہ، وآتیناہ الحکم صبیا، یہ ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہ بھی حرف لینے جلدی پڑھیں گے، اور سواد کو سین سے ہٹا کے صبیا وحنانا من لدنا وزکاہ، واو نہیں پڑھا جائے گا یہ، اور ہا بھی ہے، تا بھی ہا بن گیا، وکان تقیا، اگر آیت نہیں کریں گے تو ادغام میں واو ہوگا، یہ وہی ہے اقلاب کا قاعدہ بھی میں نے پہلے بتایا، تنوین کے بعد الف نہیں پڑھا جاتا، لیکن میم آیا ہے تو اس میں ان کی آواز کو ختم کر دیں گے جو 2 زبر میں ہوتی ہے تن، اور اس کے بعد با آتا ہے، وَكَانَ تَقِيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، دیکھیں نون ساکن کے بعد کیا ہے، جی میں، یہ حرف اخفا میں سے، اسے غنہ اخفا کر کے پڑھیں گے، لیکن تنوین کے بعد عین آ رہا ہے، یہ حرف علقی میں سے، یاد رہے کہ 6 حرف علقیت ہوتے ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، اگر تنوین نون ساکن کے بعد حرف علقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو بنا غنہ کرے ایسے ہی پڑھیں گے، غنہ اخفا کچھ نہیں ہوگا، جیسے لکھا نا ویسے ہی پڑھیں گے، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ وَيَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اب دیکھو با میں قلقلہ ہے اور تنوین کے بعد الف نہیں پڑھا جاتا، لیکن آیت آ گئی تو ایک زبر ختم ہو گیا تو یہ حرف مدہ بن گیا، یہاں بھی ایسے ہی ہے، اور یہ دیکھیں یا ساکن سے پہلے زبر حرف لین ہے، واو ساکن سے پہلے زبر، یہ بھی حرف لین ہے، جلدی پڑھے جائیں گے، اور یہ بھی واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو الٹا پیش کی طرح کھینچ کے پڑھیں گے، یہ بھی حرف لین ہے، جلدی پڑھ جائیں گے، یہ والا اتنا یاد رکھیں، اتنا یاد کریں، اور دوسروں کو بھی شیئر کریں، اور نئے چینل پہ سبسکرائب کریں، اور لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے بتائیں، اللہ حافظ۔